ویلکم عزیز دوستو، کیسے ہیں آپ؟ آج آپ کو ایک راز کی بات بتانے لگا ہوں۔ میری وجہ سے بہت سے لوگوں کا روزگار چلتا ہے۔ میری وجہ سے بہت سے لوگوں کی خوراک کا انتظام ہوتا ہے۔ میری وجہ سے میرے گھرانے کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ ایسا ہی کچھ خیال ایک کمپنی کے مالک کا ہے، جو اپنے آفس سے باہر نکلا ہے اور باہر اسے ایک بزرگ ملا ہے۔ اس کے پاس وہ گیا ہے اور اسے کہا، اے بزرگ، آج میں نے اپنے آفس کے لوگوں کو بونس دیا ہے اور میں نے ان کو گھر الاٹ کر کے دیے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میں تیرے لیے بھی کچھ کروں۔ اس نے کہا، بہت شکریہ، آپ اس طرح سے سوچتے ہیں۔ ذرا مجھے بتائیے، آپ کے بچے ہیں؟ اس نے کہا، یقیناً میرے 3 بچے ہیں۔ بڑا بیٹا 11 سال کا ہے، چھوٹی بیٹی 8 سال کی، اور اس سے چھوٹا جو ہے وہ بیٹا 6 سال کا ہے۔ تو پھر آپ آفس سے جاتے ہوئے ان کے لیے بہت سی چیزیں لے کر جاتے ہوں گے۔ اس نے کہا، ضرور لے کر جاتا ہوں، اور ہر روز لے کر جاتا ہوں۔ بزرگ نے اس سے کہا کہ آپ انہیں کس طرح سے بانٹتے ہو؟ اس کمپنی کے مالک نے کہا کہ میں بڑے بیٹے کو دے دیتا ہوں کہ وہ چھوٹوں کے ساتھ بانٹ لے، اور میں ہر روز ایسے ہی کرتا ہوں۔ بزرگ نے کہا، اگر آپ کو کسی دن پتا چلے کہ آپ کا بیٹا دیانتدار نہیں ہے، وہ دوسروں کے ساتھ چیزیں برابر کی نہیں بانٹتا، بلکہ بہت سا حصہ خود رکھ لیتا ہے اور دوسروں کو اس میں شامل نہیں کرتا، تو پھر آپ کیا کرو گے؟ کمپنی کے مالک نے کہا کہ پھر میں اس بڑے بیٹے سے وہ حق لے لوں گا جو بانٹنے کا اسے میں نے دیا ہے، پھر میں خود ہی ان بچوں میں چیزیں تقسیم کر دیا کروں گا۔ اس نے کہا، اے نادان مالک، کیا تو نہیں جانتا کہ تو چیزوں کا مالک نہیں ہے؟ تجھے آسمان کی طرف سے مختار بنایا گیا ہے، تجھے بہت سی چیزیں دی گئی ہیں، اور ان چیزوں میں بہت سے لوگوں کو شامل کیا گیا ہے کہ تیرے وسیلے سے بہت سے لوگوں کے گھر کے چولہے جلیں، بہت سے لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوں۔ تو مالک نہیں بلکہ مختار ہے، اور مختار میں یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ وہ دیانتدار ہو۔ اور اگر تو دیانتدار نہیں ہوگا تو پھر آسمان کا خدا تجھ سے یہ مختاری چھین لے گا اور کسی اور کے سپرد کر دے گا۔ اکثر سننے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کمپنی کا مالک اتنا بڑا شخص تھا، سیٹ تھا، ایک دم سے اس کا دیوالیہ نکل گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اس چیز کو جو اسے دوسروں تک پہنچانی تھی، اس نے اپنے لیے رکھ چھوڑی۔ اگر ہم زبور 145 کی آیات پر غور کریں تو بہت ہی بابرکت آیات ہیں۔ سب کی نظریں تجھ پر لگی ہیں کہ تو وقت پر ان کو ان کی خوراک دیتا ہے، تو اپنی مٹھی کھولتا ہے اور ہر جاندار کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ تجھے مختار بنایا گیا ہے، مالک نہیں۔ اس مختاری میں دیانتدار رہ کر کام کر تاکہ تیری مختاری قائم رہے۔ تو ہمارے لیے اس چھوٹی سی کہانی میں سے سیکھ یہ ہے کہ خدا ہمیں مختار بناتا ہے تو ہمیں اس مختاری میں دیانتدار رہنا چاہیے۔ خداوند آپ کو برکت بخشے، آمین۔